ہمیں صرف دیکھنا یہ ہے کہ جو کل کا دن گزرا ہے اس سے زیادہ ہم نے کچھ حاصل کیا ہے یا نہیں، چاہے وہ ایک لفظ ہو۔ اگر ایک لفظ کے برابر بھی معرفت امام میں اضافہ ہوا ہے تو ہماری زندگی کامیاب ہے، اور اگر اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہے۔ تو معرفت میں درجات ہیں، صرف یہ نہ سوچے کہ مولائے کائنات 13 رجب سے لے کر 21 رمضان تک محدود شخص کا نام علی ہے، کیوں؟ اس لیے ایسا نہیں ہے جو 13 رجب سے 21 رمضان تک محدود رہے اس کو علی نہیں کہتے، توجہ کیجیے گا۔ تو ہمیں معرفت میں اتنا زیادہ غرور اور غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم معرفت میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جب اس دنیا سے جانا ہے، آج نہیں تو کل ہمیں جانا ہے، تو کیوں نہ وہ کام کریں کہ جو آخرت میں بھی کام آئے، دنیا میں بھی کام آئے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، دیکھیے عزیزان محترم، جو ہمارے آباء و اجداد تھے، جب ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہا تو ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ اور یہ مجمع جو بیٹھا ہے، 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی ایک زندہ نہیں رہے گا۔ اگر کوئی ہے تو کھڑا ہو کے کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلیل یہ ہے کہ 100 سال تک ابھی تک کوئی، جتنا تم کھا چکے تھے کھا چکے، اب تم کو یہ چیز نہیں کھانی۔ مثال کے طور پر تمہیں شوگر ہو گیا، اب میٹھا نہیں کھانا تمہیں، لیکن جب یہ انسان میٹھا پہ میٹھا کھائے گا تو پھر موت کو گلے لگائے گا۔ تو لہذا زیادہ کھانے کی وجہ سے لوگ زیادہ مر رہے ہیں، کم کھانے کی وجہ سے کم مر رہے ہیں۔ تو اللہ محترم دیکھیے گا، جو بھی اس دنیا میں جیسے جیسے آخرت کے لیے جمع کرے گا وہ ویسے ویسے کامیاب ہوگا۔ جس نے دنیا اپنائی وہ دنیا میں بھی ناکامیاب رہے گا، آخرت میں بھی ناکامیاب رہے گا۔ مثال دیتا ہوا چلو، فرض کر لیجئے کوئی شخص انڈیا سے باہر رہتا ہے اور وہ کام کے سلسلے سے گیا ہوا ہے۔ اب وہ اگر اپنے وطن کا خیال رکھے گا تو وہ جتنا بھی پیسہ ہے وہ گھر بھیجے گا۔ اگر گھر نہیں ہے گھر خریدے گا، کار نہیں ہے کار خریدے گا، ساری چیزیں جو آرام سے زندگی بسر کر سکے وہ چیز کرے گا۔ لیکن جس شخص نے بڑی بڑی بلڈنگوں کو دیکھ کر دھوکہ کھایا، اب اگر اس سے کہا جائے کہ تم اپنے وطن چلے جاؤ تو وہ گھبرائے گا، پریشان ہوگا۔ لیکن جس نے اپنے وطن کو آباد کر دیا اسے کوئی ٹینشن نہیں رہے گی، کوئی فکر نہیں رہے گی، وہ یہی کہے گا کہ ہم نے اپنا انتظام کر لیا۔ لیکن جس نے دھوکہ کھایا دنیا میں، وہاں پر رہ کر وہ پریشان ہوگا، ہائے یہ نہ ہو جائے، ہائے یہ نہ ہو جائے۔ بس اسی طریقے سے آخرت کا مسئلہ ہے کہ جس نے آخرت کو اپنا لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اب جس نے بھی دنیا کو اپنایا وہ یہ کہتا ہوا نہیں جائے گا کہ جب میں جاؤں تو میرے ہاتھ کھول دینا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ سکندر اعظم جب اس دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا۔ لیکن جس نے آخرت کو اپنایا جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اعلان کامیابی کرتا ہوا جاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فزتو برب الکعبہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو دونوں مزاج ہمارے پاس موجود ہے، مزاج سکندری، مزاج حیدری۔ مزاج سکندری اپنایا تو دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب، اور مزاج حیدری اگر اپنا لیا تو دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ تو لہذا معرفت امام بہت ضروری ہے۔
پہلا فائدہ تو یہ ہے معرفت امام کا کہ اگر کوئی مرتا ہے تو جاہلیت کے اوپر نہیں مرتا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے جو بہت ضروری ہے، اور یہ حدیث اس کو ظاہر کر رہی ہے، ثابت کر رہی ہے کہ کیوں معرفت امام بہت ضروری ہے۔ کیا؟ خرج الحسین علی اصحابہ، امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے سامنے نکل کر آئے اور کیا کہا؟ ایھا الناس، اے لوگو، ما خلق العباد الا لیعرفوہ، اللہ نے ان بندوں کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ اس کی معرفت حاصل کرے۔ یعنی ہدف انسان بتا رہے ہیں مولا حسین کہ انسان کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں۔ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہاں پر بہت سے مفسرین نے یعبدون سے مراد لیا ہے یعنی یعرفون، یعنی کہ خدا کو پہچانے۔ اب معرفت کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر آگے امام حسین فرما رہے ہیں فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اگر اس کی معرفت ہوگی تو عبادت پائی جائے گی۔ یعنی اگر اللہ کی معرفت ہے تو انسان عبادت کرے گا۔ وَإِذَا عَبَدُوهُ، اور اگر جب اس کی عبادت کرے گا استغنوا بعبادتہ عن عبادت ما سوا، جب انسان اس کی عبادت کرے گا تو دوسرے کی عبادت سے مستغنی رہے گا، یعنی دوسرے کی عبادت نہیں کرے گا، صرف اس خدا کی معرفت کرے گا۔ اب امام حسین نے یہ جب جملہ کہا تو پھر کہتے ہیں آگے بڑھ کے روایت یہ بولتی ہے کہ قال لہ الرجل بأبی انت و امی، کہ اے رسول کے بیٹے تمہارے اوپر میری ماں اور باپ فدا ہو، فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو یہ بولتا کہ دیکھو اس کو معرفت اللہ نہیں ہے، خدا کی سے معرفت نہیں پتا کہ خدا کون ہے۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ یعنی خدا کیوں، اس لیے کہ وہ بھی نماز پڑھ رہا تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا رحمان الرحیم، جو رحمان و رحیم ہے سب کچھ کہہ رہا تھا، لیکن بتانا یہ چاہتا تھا کہ معرفت اللہ، اللہ کی معرفت حقیقی طور پر کیا ہے۔ اب جملہ سنیے گا کہ امام نے کیا کہا۔ جیسے ہی اس نے کہا وما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے، تو فقال الامام الحسین معرفت کل اہل زمان امامہم، یعنی لوگوں کا اپنے وقت کے امام کو پہچاننا معرفت اللہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، یعنی امام حسین کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس نے معرفت امام حاصل کر لی کانہو معرفت اللہ، اس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی۔ ہمارے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، توحید کو ہمارے خطرہ ہو رہا ہے۔ اس شخص نے سوال کیا کرا تھا کہ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ امام نے کیا کہا؟ لوگوں کا اپنے وقت کے امام کو پہچاننا معرفت اللہ ہے۔ اس نے یہ سوال کیوں کہا تھا؟ کرا اس وجہ سے کہا تاکہ علم اجمالی کی تفصیل معلوم ہو جائے۔ اب یہ علم اجمالی اور تفصیلی کیا ہے مثال دیتا ہوا چلو تاکہ جملہ واضح ہو جائے۔ علم اجمالی اسے کہتے ہیں، مثال کے طور پر یہاں پر 2 بالٹی رکھی تھی، صاحب خانہ نے مجھ سے کہا کہ مولانا اس میں سے ایک بالٹی نجس ہے اور ایک پاک ہے۔ اب میں یہاں پر آیا، میں نے دونوں بالٹی دیکھی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ والی پاک ہے یا یہ والی، یہ نجس ہے یا یہ نجس ہے۔ اس کو بولا جاتا ہے علم اجمالی۔ لیکن جب صاحب خانہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا مولانا یہ والی بالٹی پاک ہے اور یہ نجس ہے۔ یہ چیز واضح ہو گئی کہ علم تفصیلی
اور علم اجمالی کس کو کہتے ہیں؟ علم اجمالی میں جب انسان کو یہ معین نہ کر پائے کہ یہ والی پاک ہے یہ والی پاک ہے. علم تفصیل میں یعنی کہ انسان معلوم کر لے، یعنی دوسرا آ کر اسے بتا دے کہ یہ پاک ہے اور یہ ناپاک ہے. اب سنیے گا اس نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی معرفت کیا ہے. امام نے کیا کہا کہ اپنے وقت کے امام کو پہچاننا معرفت اللہ ہے، اللہ کی معرفت ہے. یعنی امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ کی معرفت ہے وہ امام کی معرفت نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے تو بغیر معرفت امام کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو تو پھر معرفت امام حاصل کرنا ہوگی. یعنی امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بغیر در اہل بیت پر آئے آپ کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. بس عزیزان محترم یہ جملہ بہت سخت ہے لیکن آسان کر بتاتے چلوں کہ علم اجمالی کی اس نے تفصیل مانگی تھی. امام نے کیا کہا کہ معرفت امام کانہ معرفت اللہ، یعنی امام بتانا یہ چاہتے تھے کہ اس اجمال کے لیے اجمال کی تفصیل اگر جاننی ہے تو در اہل بیت پر آنا ہوگا. اب سمجھ میں آیا وہ اجمال ہے محمود، اس کی تفصیل ہے محمد، وہ اعلیٰ ہے اجمال، اس کی تفصیل ہے علی، وہ فاطر السماوات و اجمال، اس کی تفصیل ہے فاطمہ، وہ ہے محسن اجمال، اس کی تفصیل ہے حسن، وہ محسن قدیم الاحسان ہے اجمال، اس کی تفصیل ہے حسین. بس ان انوار قدس کو دیکھتے جائیے اور ان تفصیل سے اس اجمال کی تفصیل کو حاصل کرنا چاہیے. اور جب انسان کی فکر تھک کر ایک جگہ رک جائے تو بس یہ سوچنا چاہیے کہ جس نے ان کو بنوایا ہے وہ خدا کیسا ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.